اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے بہت ہی پیار اور محبت فرماتے ہیں، اور قرآن پاک میں اسی شفقت میں، اسی رحمت میں ڈوبے ہوئے ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اپنے بندوں کو شرک سے بچا رہے ہیں۔ آخرت جو بہت ہی نازک معاملہ ہے آخرت کا، اس سلسلے میں بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے آخرت کے معاملے کو سنوارو، اور قیامت کا حشر کا معاملہ بہت نازک ہے۔ کافروں کے وہاں جو ان کو عذابات دیے جائیں گے، ان سے گفتگو ہوگی، اس کا ذکر بھی، یہاں تک کہ کافر تمنا کریں گے کہ ہمیں واپس جانے دیں، تو ارشاد ہوگا کہ یہ ہو نہیں سکتا دوبارہ۔ وہاں سب کچھ آنکھوں سے سارے دیکھ لیں گے، یہاں تو غیب ہے، معاملہ پوشیدہ ہے، لیکن جب سامنے جا کر وہ سب کچھ نظر آئے گا جو قرآن عزیز میں بیان ہو رہا ہے، یہ سب سامنے آئے گا۔ حدیث شریفہ میں جو کچھ ہے سب سامنے آئے گا، اور سب آج کل تو شکوک پیدا کرتے ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، یہ دوزخ جنت کی استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ وہ پرویز ایک خبیث لاہور میں مردار ہوا، پرویزی جس سے پھر یہ پڑھے لکھے لوگ بہت احتیاط کیا کرو، وہ بڑا لٹریچر ان کے پاس، کفار کے وسائل ہیں، قادیانیوں کے پاس، پرویزیوں کے پاس، وہ مفت لٹریچر دیتے ہیں، پھر لالچیں دیتے ہیں، 100 حربے استعمال کرتے ہیں ایمان چھیننے کے لیے، تو بہت احتیاط کرنا۔ تو ان کا طلوع اسلام ایک رسالہ بھی چھپتا تھا، اس طرح وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں، وہ جی جو مالدار ہو نا یہی جنت ہے، اور جو غریب ہے بیچارہ بس یہی سمجھو جہنم ہے، اس طرح کے شکوک و شبہات آخرت کے معاملے میں۔ لیکن یہ سب چیزیں اس کو بھی سامنے آ گئی ہوں گی، اب قبر میں ہوگا نا تو اب اس کو پتہ لگ گیا، سارے کافروں کے سب ساری چیزیں، یہ قرآن جو بیان سچی باتیں ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی صاف واضح، یہ سب کچھ ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ بش کے سامنے، پرویز کے سامنے، دوسرے تیسرے سب۔ تو اس وقت ہوش ٹھکانے آ جائے گا، موت کے وقت۔ دیکھو نا فرعون کا ٹھکانے آ گیا، فرعون نے جو خدائی کا دعوے دار اور کتنا ظلم کرتا تھا اور مانتا نہیں تھا، لیکن جب یہ سارا کچھ سامنے موت کی وجہ سے آ گیا تو ایک دم وہی فرعون جو کہ کس فرعونیت میں تھا، لیکن وہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے وہ میرا بھی اب رب ہے، میں ایمان لے آیا، انی آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ تو ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت، اب پہلے تو تم کیا کرتے تھے؟ نافرمانیاں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اب تم یہ باتیں کرتے ہو، اب وقت گزر گیا۔ تو فرعون جیسا آدمی اس کے ہوش ٹھکانے آ گیا، سب کا آئے گا۔ یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں بالکل بولے بالے سادے اتنے نہ بنو، قرآن جو تمہیں کہہ رہا ہے یہ سچی بات، یہ اللہ پاک کا ایک ارشادات، یہ سب آنے والا ہے، سب سامنے آئے گا۔ تو جب آئے تو ہم ایسے ہوں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں، پھر بار بار جگہ جگہ ترحم اور شفقت کی انتہا ہے۔ پھر اسی لیے قیامت میں کوئی دم نہیں مار سکے گا، کیونکہ دنیا میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے۔ کوئی یہ کہے جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ما جاءنا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو سارے مولویوں کو اللہ پیش کریں گے، علماء کو، سب تبلیغ والے سارے، کیوں یہ نہیں آئے تھے؟ گھر گھر تمہارا پیغام نہیں پہنچایا، تمہیں ہر وقت یہ باتیں نہیں کہیں، چپ کرو، اب کوئی بات نہ کرنا۔ اچھا اللہ جی واپس بھیج دیں، اب آئندہ ہم فرما بردار، فرمایا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کریں۔ آگے سورۃ نور شروع ہو گئی، قرآن پاک کی عجیب سورت، یہ اس کا نام ہی سورۃ نور، اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے شان میں نازل ہوئی۔ دیکھو نا کافر منافق اتنے بے ایمان ہیں، کتنی بڑی ہستی پر ہاتھ ڈالا، ان خبیثوں سے کوئی چھوٹتا ہے؟ اور منافق تو بڑے ہی خبیث ہیں، ان کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے ٹھکانہ، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو نچلا درجہ طبقہ ہے یہ منافقوں کے لیے، اللہ ہم سب کو بچائے۔
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت سبحان اللہ، ایک خدا نہیں باقی سب کچھ ہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نعتیہ اشعار میں فرماتے ہیں، بجز خدائی کے نہ چھوٹا تجھ سے کوئی کمال۔ ایک آپ خدا نہیں، باقی کوئی کمال ایسا ہے نہیں جو آپ سے چھوٹ گیا، بس یہ صفت نہ لائیں بیچ میں، باقی کون سا کمال، بس خدا ہی مت دیں، خدا نہیں ہے، باقی کوئی کمال ایسا ہے نہیں جو آپ سے۔ ایسی محترم منور مبارک ہستی اور ان کی لاڈلی بیوی جو تمام بیویوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ان سے پیار اور محبت انتہا درجے کی، اور کئی وجوہات ہیں اس کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت صدیق کی بیٹی ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر وارے کر دی، جان بھی مال بھی سب کائنات ہی لٹا دی، سب کچھ۔ تو سب علامہ اقبال مرحوم اسی لیے کہتے ہیں نا، بلبل کے لیے ہے پھول بس اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وارے بالکل انتہا کر گئے۔ تو بہرحال یہ ایک تو ان کی بیٹی تھی، دوسری خود بہت دین کے لحاظ سے بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور فقیہہ تھی، اور ان کی فقاہت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام مسئلے میں، جب حضور تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، بس ٹھیک۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اختلاف میں انانیت نہ ہو، ضد نہ ہو، تحقیق ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے، نئے مسائل آتے رہتے ہیں، علماء اس میں رائے کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کھل جاتا ہے، بحث ہوتی ہے، دلائل آتے ہیں دونوں جانب سے، تو مسئلہ کھل جاتا ہے۔ تو خیر ایسے مسئلے آتے، آپس میں اختلاف ہو جاتا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اماں جی سے پوچھتے ہیں، پھر اماں جی سے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ جو فیصلہ آپ فرما دیتی ہیں سارے صحابہ کرام اس کو مان لیا کرتے ہیں، بڑی فقیہہ تھیں، ہر لحاظ سے عبادت زائدہ عابدہ، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے صفات مبارکہ سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور پاک کا سر مبارک آپ ہی کے گود میں تھا، اور اسی حجرہ شریفہ میں آپ آج آرام فرما ہیں، جس کو حجرہ سیدہ عائشہ کہتے ہیں، اس حجرے کو اللہ نے کتنی شان دی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی، لیکن منافق یہ خبیث موقع کے طاق میں ہوتے ہیں۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، یہ وجود مبارک کی ذرا ہلکی بھی تھی، تو پالکی میں اس طرح، تو ان پر منافقوں نے الزام لگایا، تہمت لگائی، اور یہ بہت خطرناک بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا، وحی کا جب تک وحی نہیں آئی سب پریشان، صحابہ کرام پریشان سارے، اور ان خبیثوں نے تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرح وہ خبیث، قرآن میں اس قدر شدت سے اس کا رد کیا ہے، آپ قرآن ترجمہ جانیں تو جیسے اللہ پاک نے آگ برسائی ہے ان ظالموں پر، حتیٰ کہ اہل ایمان کو فرمایا میرا فضل نہ ہوتا تو تمہیں بھی عذاب دیتا، تم چپ کیوں رہے؟ جب یہ آواز اٹھی کہ سیدہ عائشہ نعوذ باللہ ان پر تہمت لگی تو تم چپ کیوں رہے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان۔ تمہیں اسی وقت یہ لفظ منہ سے کہنے چاہیے تھے، اگر میرا فضل نہ ہوتا تو میں تمہیں سخت عذاب دیتا۔ ڈانٹا، مخلصین کو ڈانٹا۔ یہ کس ہستی پر الزام لگا؟ کن کی زوجہ طیبہ طاہرہ پر الزام لگا ہے؟ سخت۔ پھر اللہ پاک نے زناکاروں کے لیے کوڑے اور یہ سارے احکامات، اللہ کے ہر کام میں حکمت بھی ہے، احکامات بیان ہوئے۔ آج جو کہتے ہیں کہ جی وہ یہ شرعی حدود، یہ عورتوں کے حقوق، یہ سب پاگل ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق نہیں، عورتوں کو تباہ کرنا ہے۔ اب یہاں سرحد میں کچھ ہے
تھوڑا بہت، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ ابھی آپ سرحد چلے جائیں تو بورڈوں پر کم آپ کو بے حیائی نظر، یہاں تو تماشا ہے۔ جہاں علماء کو دخل آ جائے تو اللہ کے فضل سے وہاں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے یہاں وزیر آیا، وزیر تو 2 دن آپ کو کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں اگر کوئی تھانے دار صاحب آ جائے تو سارا ہل جائے۔ اب وزیر آیا، یہاں رہا، اس کا سیکٹری ساتھ تھا، اس کا عملہ ساتھ تھا پورا، یہ ہمارے دسترخوان پہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر کھڑا بچہ ساتھ تھا، قرآن سن رہا ہے، ادھر ہمیں نمازیں 2 پڑھا گیا، میں نے جان بوجھ کے پڑھوائیں کہ یہ اللہ نے یہ ہمیں دیے ہیں، یہ علماء ہیں۔ تو اس علماء جہاں ہوتے ہیں وہاں ضرور کوئی نہ کوئی خیریں اور برکتیں آئیں گی۔ تو وہاں پر سرحد میں بورڈوں پر تقریباً یہ بے حیائی کی تصویریں نہیں ہیں۔ اس پر اسلام آباد میں احتجاج ہوا ہے کہ دیکھو جی وہاں عورتوں کی تصویریں منع، اور خبیثوں تو عورتوں کی تصویریں، وہ تو عورت کو آپ نے تماشا بنایا، سگریٹ کی ڈبیا پہ عورت اور صابن کی ٹکیا پہ غسل خانوں میں عورت، یہ عورت کی عظمت ہے یا عورت کی ذلت ہے؟ یورپ نے عورت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور یہ حدود و قصاص عورت کے تحفظ کے لیے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ، اللہ سے تم زیادہ ہمدرد آ گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا زانی کو کوڑے لگاؤ، شرابی کو لگاؤ، یہ معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، عورتوں کے عورت اس سے تحفظ ہو جائے۔ یہ جو یہ کر رہے ہیں اس سے تو عورت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جو چاہے گا بے ایمان اس کے ساتھ زنا کرے گا کہ میں نے رضا اور رغبت سے کر لیا۔ تو یہ شرعی حدود یہ تحفظ کے لیے ہے، مردوں کی حفاظت بھی ہے، عورتوں کی بھی حفاظت، گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو اس صورت شریفہ میں یہ زانی کے لیے اس کو کوڑے مارو، یہ مہذب انسان نہیں ہے، یہ تو غلیظ انسان ہے، ناپاک ہے، یہ کبھی اچھا نہیں ہو۔ تو یہ سارے ارشادات مبارکہ، یہ حدود و قصاص کے یہ ضابطے، یہ ہمارے فائدے کے لیے اور ہمارے رب کے ہیں۔ اگر ہم رب کو مانیں تو ہم دم نہیں مار سکتے۔ دیکھو نا، ایک لیڈر ہمارا ہوتا ہے، وہ ہم سے سب کچھ کروا جاتا ہے، حالانکہ وہ عارضی ہے۔ یہ آج یہی لیڈر ہے، کل کو یہ دشمن ہوگا ان کے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل جو نواز شریف کو پوچھتے تھے اور اس کا زندگی اس کو لگاتے تھے، ساری زندگی توانوں لگ جائے میاں جی، اس طرح کے وہ چاپلوسیاں کرتے تھے، اور بے نظیر صاحبہ کو جھکتے تھے، اور فلاں آج کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑے ایسے لوگ ہیں، دیکھو سارا ملک کھا گئے، لٹ گئے، یہی لوگ تھے۔ اور کل دیکھنا یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، تو پھر آپ دیکھنا پھر یہ ہو جائیں گے۔ تو ایک انسان کے عارضی مفاد کے لیے اس کی طرفداری اس طرح کرتے ہو، تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا، جو خالق مالک ہے، آگے بھی اس کے پاس جاؤ گے، آگے ان کے پاس نہیں جاؤ گے، یہ بھی اللہ کے پاس، تم بھی اللہ کے پاس، اس اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ جرت کیسے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ جرت کیسے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر طرف سے کٹ کے اپنے اللہ کے طرفدار ہو جائیں، اور پھر اللہ ہمارے مہربان ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں ہم بے حیائی سے بچیں، اللہ چاہتے ہیں ہم جہنم سے بچیں، اللہ چاہتے ہیں ہم ذلت اور خواری کے گڑھے سے نکلیں، وہ تو ہمیں عزت دینا چاہتے ہیں، وہ تو ہم پر کرم فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت شریفہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان بیان ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی۔ حضور بھی بڑے پریشان رہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان، اماں جی اتنی روتی تھیں، بہت زیادہ رویا کرتی تھی، بہت زیادہ۔ تو لیکن اللہ نے بالآخر ان کی وہ شان بیان کی کہ پوری صورت ہی اتار دی، صورت نور کے نام سے۔ قرآن میں آج ان کی شان جگہ جگہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے کروڑہ رحمتیں ان کی ذات مقدسہ پر، آج بھی خبیث معاف نہیں کرتے، آج بھی ایسے خبیث نطفے ہیں جو ان کے خلاف بکواس لکھتے ہیں کتابوں میں، انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ حضور کی لاڈلی بیوی ہیں، کسی کی بیوی پر حملہ کرنا یہ اس کی عزت پر حملہ ہے۔ تو جو حضور کی زوجات طیبات طاہرات پر حملہ اور ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی اور غیر نتو خیرہ خبیث، وہ حضور کا دشمن ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کسی کی بیوی پر سوچنے کی بات۔ پھر یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اللہ نے فرمایا
یہ حضور پاک کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن میں ہے یہ، کن کی مائیں ہیں؟ الایمان، کروڑوں ایمان والوں کی ماں پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ اخبث الکائنات ہے، کائنات کا خبیث ترین انسان، لیکن ان کا دفاع ہوتا ہے، نہیں کہتے، روکتے نہیں ہیں کہ بھئی ان بکواسیوں کو روکو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا ادب احترام ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑے عجیب انداز سے رب نے بیان کیا، ان کی شان کو بھی بیان کیا، اور صحابہ کرام کو تھوڑا سا ڈانٹا، آپ چپ کیوں رہے، خاموش ہو گئے، یہ تصور کیسے تم نے کر لیا، یہ خاموشی کیوں اختیار کی؟ خبردار، تمہیں چاہیے تھا کہ جو ہی یہ الزام لگتا تمہارے زبانوں پہ یہ کلمات جاری ہوتے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تو پاک ہے تو بہت بڑا بہتان، یہ کہاں ان خبیثوں نے بہتان لگا دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کی خوب شان اور یہ بھی فرمایا جو اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلائے گا، یہ ضابطہ بنا دیا، اس کو دنیا آخرت دونوں میں دردناک عذاب دوں گا۔ یہ ویڈیو کی دکانیں، یہ بے حیائی کے چیزیں عوام میں پھیلانا اور ایسے ترغیب دینا جس سے بے حیائی پھیلے، اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ آخرت کے بارے میں بہت توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں سے جانے کے لیے آئے، اور ایک نہ ایک دن ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، ہم میں سے ایک بھی یہاں نہیں رہے گا، اور اپنے ابدی وطن جائیں گے، جو ہمارا اصلی وطن ہے، اس کو وطن اصلی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس پر بہت زور دیا جاتا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اس پر پھر واقعات بھی سنائے جاتے ہیں، اللہ پاک اپنے انعامات بھی بتلاتے ہیں، میں نے تم پر یہ انعام کیے، یہ کرم کیے، مہربانیاں کی جگہ جگہ، اور ساتھ یہ کہ میری تابعداری کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو محسن ہوتا ہے اس کے احسان کا بدلہ دیا جاتا ہے، کوئی بھی کسی کے ساتھ احسان کرے تو انسان اس احسان کا بدلہ دیتا ہے، یہی انسانیت کا کمال۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات بھی گنواتے ہیں، اپنی مہربانیاں بھی، اور ساتھ یہ کہ میری تابعداری اللہ و اطیعوا الرسول، میری تابعداری کرو اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ تو جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وہ کامیاب ہوئے دنیا میں، جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، اور آخرت میں تو ہے ہی انہی کی کامیابی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نہیں چلو گے تو قیامت میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے، جیسے کہتے ہیں چک مارا، کاٹ کھائیں گے اور افسوس کریں گے، یہ کاٹیں گے حسرت کی وجہ سے، کاٹیں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، دونوں ہاتھوں، ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے۔ یہ سب سامنے آئے گا نا، آج تو بدمست ہیں سارے، آنکھیں بند ہیں غفلت سے۔ اللہ تعالیٰ اسی غفلت سے جگانا چاہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں اس دنیا میں، ذرا آنکھیں کھولو۔ تو قیامت میں یہ ہوگا کہ جب وہ سزا اور سارا کچھ دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ظالم جو ہے اپنے ہی ہاتھوں پر ایسے چک ماریں گے، ایسے کاٹیں گے حسرت کی وجہ سے، اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلتے، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلق، اور غیروں کا راستہ نہ اپناتے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ فلاں کو دوست نہ بناتے۔ یہ جو ہم دوستیاں کرتے ہیں نا غیروں کے ساتھ، اس پر حسرت ہوگی،
واضح ساری چیز بیان ہو رہی، اور یہ سب ہمارے سامنے آنے والا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، موت کے بعد یہ منظر کھل جانے، سب نظارے کھل جانے۔ اس لیے آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، ہوش میں آنے کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہم پر کرم کیا۔ یہ ساری باتیں جو امتحان میں پرچے آنے ہیں پہلے آؤٹ کر دیے کہ جاؤ، قیامت کا امتحان بڑا خطرناک، اس لیے اس کے تمام سوالات سب بتا دیے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ کل کو جو اپنے ہاتھوں پہ کاٹ کھاؤ، آج ہوش میں آؤ۔ کل کو کہیں گے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ کیوں چھوڑا، اور میں نے فلاں کو کیوں دوست بنا ہے، افسوس اس کو دوست نہ بناتا، غیروں کو نہ بناتا، غیروں کے طریقوں کو نہ اپناتا، یہ اس دن پھر، لیکن فائدہ کچھ نہیں، کاٹتا رہے۔ وہ یہ تمنا بھی کریں گے ہمیں واپس جانے دو، ہم دیکھیں کیسے ارشاد ہوگا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کل یہ آیتیں گزری، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا، یہ حیوانی زندگی سے باہر نکلو، اسلامی زندگی بہت مبارک، بہت، یہ قرآنی زندگی، ہمارے اخلاق سنوارے جا رہے ہیں، ہمیں طریقے سکھائے جائیں قرآن شریف میں، جینے کے طریقے، سلیقے، معاشرت کے طریقے، یہ پیار بھری زندگی ہے اسلام۔ کاش ہم اسلام پر صحیح طریقے سے، آج ہم نے اسلام کو اپنے سے دور کر دیا اور غیروں کے طریق۔ پوپ کا آج بیان ہے، اس نے اپنے عیسائیوں کو بیان دیا ہے کہ یہ تم جو آوارگی کی زندگی گزارتے ہو یہ چھوڑو، خانگی زندگی، شادیاں کرو۔ سمجھ آئی بات؟ وہ تباہ حال اب ان کو نظر آ رہا ہے، وہاں مسلمان بڑھ رہے ہیں کیونکہ مسلمان شادیاں کر رہے ہیں، خانگی زندگی ہے، جیسے کیسے ہیں یورپ میں الحمدللہ، وہاں تبلیغی جماعتیں ہیں اور مدرسے خانقاہیں ہیں۔ یہ مدرسے اللہ زندہ رکھے، سلامت رکھے، یہ صرف یہاں نہیں ہے، الحمدللہ امریکہ میں 1000 سے زیادہ مسجد ہیں، ہر مسجد میں تراویح ہے، امام صاحب بیان کرتے ہیں، علماء ہیں، مدرسے ہیں، اسی طرح بڑی رونق ہے، یورپ میں ہے، جگہ جگہ ہے، یہ مدرسے، علماء محنت کر رہے ہیں۔ تو اپنے مسلمان، ان کے تبلیغی جماعتیں گشت کرتی رہتی ہیں تو مسلمانوں کو ملتے ہیں، تو مسلمانوں میں وہاں الحمدللہ ایک اسلامی زندگی ہے، اور اس سے ان کی نسل بڑھ رہی ہے، جبکہ وہ جو کافر ہیں ان کی خاندگی زندگی نہیں ہے، بس کتے کتی کی طرح مل ملا گئے، ایک کتا پیدا ہو گیا وہ پتہ نہیں کس کا ہے۔ یہاں تو ہے اسلامی زندگی ہے، تو شادی سے یہ ہے کہ حلالی اولاد وجود میں، وہ آپ کی اپنی اولاد ہے، وہ ایک خانگی نظام چلا، وہ حرامی کا کون ہوتا ہے؟ وہ تو گئے، پتہ نہیں کوئی کدھر گیا، کوئی۔ تو آج پوپ کا بیان ہے، بڑے عبرت کا بیان ہے، اس پر اخبار اسلام نے اداریہ بھی لکھا کہ یہ پوپ کا جو بیان ہے کہ بھئی اپنے شادیاں کرو، خانگی زندگی۔ اب دیکھو وہ اپنی زندگی سے واپس ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے ایجنٹ ہمیں ان کی زندگی پہ لانا چاہتے ہیں، یہ افسوس کی بات۔ ہم شہزادے ہو کر چوڑے بنگیوں کے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، اللہ اکبر، ہمیں کیسا مبارک اسلامی نظام دیا ہے، ہم ناقدرے اور ناشکر ہیں۔ تو یاد رکھو آج تو ایسا وقت گزر جائے گا، جو مولویوں کو کہہ دو، اور مولویوں کو حکومت بھی ناراض ہو جائے، تم بھی ناراض ہو جاؤ، جو مرضی ہے، لیکن وہ دن آئے گا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے کیا کریں گے، ایسے چک ماریں گے، ایسے کوٹ کھائیں گے، ایسے حسرت سے سخت۔ ابھی یہاں بھی آدمی کو ذرا ہو جائے نا تکلیف، ایسے کرتا ہے، لیکن وہاں تو صحیح کاٹیں گے، اور کیا کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے ہائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا، اور ہائے میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یہ غیروں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، تو اس دن چک مارنے کاٹ کھانے سے کیا بنے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ آج ہوش میں آؤ، میں نے تم میری اطاعت کرو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ٹھیک ہو جاؤ، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور میں قسمیاں کہتا ہوں، خدا کے قسم اگر ہم دین پر چلیں اس سے اتنا سکون ہمیں ہے۔ اب ہماری کوئی جائیداد، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، تو وہ تم مبارک ہو جاؤ، بینک میں میرے پیسے ہوں، سب کو اجازت ہے لے لو،
اللہ کا شکر ہے، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بنگلے نہیں ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ میں سب سے نچلے درجے گناہگار مسلمان، لیکن الحمدللہ اس دین پر چلنے کی سعادت اور برکت ہے۔ دیندارانہ زندگی اپناؤ، چاہے جدھر مرضی ہے بڑے افسر بن جاؤ، بڑے مالدار بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، اللہ کے دین کو مت چھوڑو، ورنہ دنیا میں بھی ذلت و خواری، آخرت میں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر ثمود، عاد، ان کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ کہ دیکھو وہ بھی اس دنیا میں رہے، میری نافرمانی کر کے ان کا کیا حشر ہوا۔ یعنی عاد اور ثمود طاقتور قومیں تھیں، ذلیل و خوار ہو گئی، کس وجہ سے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام یہ قوم اور اسی طرح نوح علیہ السلام، یہ سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ بتا کر ہمیں تنبہ فرما رہے ہیں۔ یہ گزشتہ واقعات سے، ان قصص سے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں صرف تم ہی نہیں آئے، یہ پہلی قوموں کو دیکھو جنہوں نے نافرمانی کی، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد، اور جنہوں نے اطاعت اور غلامی کی، دنیا میں بھی مزے کیے اور آخرت میں تو ہمیشہ جنت۔ فرمایا کہ جو نافرمان ہے اس کو جہنم میں ڈالوں گا، اور جو مطیع فرمانبردار ہے اس کو جنت عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے، دوزخ سے بچائے۔